بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الحمد للہ بل أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم قال جل وعلا في موضع آخر یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج دو اہم عنوانوں پر بات کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ جو بیان ہوا تھا اس میں اس بات کی وضاحت ہوئی تھی کہ ہندوستان ہر اعتبار سے ہمارا بھی ہے اور سب سے پہلے اس دھرتی کا انسان مسلمان ہے اور اس دھرتی کا دین اسلام ہے، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ اس ہندوستان کے اندر سب سے پہلے نبی آئے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل یہاں اترے، اور بہت سے فضائل ہندوستان کے بارے میں آپ کو بتائے گئے۔ اس کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے باپ داداؤں کا ہے۔ ہم جس مذہب پر چل رہے ہیں یہ آج اور کل کا نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلا مذہب ہے۔ اس سے پہلے کوئی مذہب کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ بہت سے لوگ غیروں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان سے بلا جھجک اگر گزشتہ جمعے کا بیان اگر آپ کو یاد ہو تو آپ دو چیزوں پر بڑے اطمینان سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، سامنے والے کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے دھرتی پر آدم سے پہلے کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا، اور مذہب کے اعتبار سے بھی آدم سے پہلے کون سا مذہب تھا؟ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی مذہب نہیں، اسلام ہی تھا۔ تو گزشتہ بیان اگر یاد ہو تو آج کی تقریر اور آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آج جو عنوان پر بات کرنی ہے وہ دو عنوان ہیں۔ ایک عنوان یہ ہے کہ بہت سے لوگ گزشتہ جمعہ آزادی منوائے کہ آزاد ہوا، ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، جھنڈے کو سلام کیے، لوگ جھنڈے کو اڑائے، اور اس کی ایک اہمیت ہے، اس کو لوگ سلام کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، ہندوستان کا جو جھنڈا اڑایا جاتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، تو کیا وہ انسان ہے؟ کوئی جاندار چیز ہے؟ اس کو سلیوٹ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہوں، اس کے پیچھے ایک راز ہے، ہمیں وہ معلوم ہونا ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا۔ ایک دو باتوں میں ہم بول کر خاموش ہو جائیں۔ ہندوستان آزاد ہونے میں کتنا وقت لگا؟ اگر آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں، آپ کو ایک اندازہ ہے ہندوستان انگریزوں سے چھڑانے کے لیے کتنے دن لگے، کتنا خون بہا، کتنی جانیں گئی؟ ہم صرف 15 اگست آتے ہی وہ چند لوگ ہمارے ذہنوں میں ہیں، اب ان لوگوں کو ہم ذہن میں لا لیتے ہیں۔ تو دوستو، خلاصے کے طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں، اس ہندوستان کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے 200 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ 200 سال لگے۔ آگے ہے، ابھی کم تو نہیں ہے، 200 سال لگے۔ اور بعض
مورخین کے فرمان کے مطابق، ان کے تحریر کے مطابق 5 لاکھ جانیں لگی۔ کتنی جانیں؟ 5 لاکھ جانیں لگی۔ اب ان کا کتنا خون رہا ہوگا۔ اور علماء کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ بس صرف ایک دن میں 40 علماء کو کپڑے اتارے جاتے تھے اور ان کو ننگا زندہ آگ میں بھونا جاتا تھا۔ 40 کو پہلے ڈالتے تھے، اس کے بعد اور 40 کو وہاں کپڑے اتارے جاتے تھے۔ یہ 40 جلتے تھے اور ایک 40 کو بلا کر زندہ جلاتے تھے۔ یہ کسی بزرگ کی کہی ہوئی تاریخ نہیں ہے، ٹامسن ایک مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ وہ بھی ایک انگریز ہے، وہ اپنی تاریخ لکھ رہا ہے کہ مجھے خیمے میں رہتا تھا، میں خیمے میں تو مجھے کوئی بھنی ہوئی باس آتی تھی، میں جا کے باہر دیکھتا ہوں تو کیا ہے، علماء کو لایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں ہم جو انگریزوں کے ساتھ ہیں، اتنا بولو آپ، اور مسلمانوں کی طرف سے جو فتویٰ آیا ہے اس کے ہم خلاف ہیں، اتنا بول دو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک تو بھی یہ بول کر کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے اور ہم ایسے ہی غلامی کی جینا چاہیں، کوئی نہیں کہہ رہا تھا۔ 112 جل رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ان کو گچوں کسی جگہ ڈھکیلا جا رہا ہے، 40 وہاں کھڑا کر کے 40 کو یہاں جلا جا رہا ہے۔ جلانے کا مطلب یہ نہیں کہ معمول کچھ چنگاری وغیرہ نہیں، بلکہ مستقل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ جل رہے ہیں، اور پھر 40 وہاں کھڑے۔ روزانہ 80 علماء کو جلایا جاتا تھا اور خنزیر کے چمڑوں میں زندہ رکھ کر ان کو سی دیا جاتا، اس کے بعد اس کو اٹھا کے آگ میں ڈالا جاتا۔ تو 200 سال یہ جنگیں چلی، وقت لگا، لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، لاکھوں لوگوں کا خون بہا، اور کئی علماء، بڑے بڑے علماء، ایک روایت میں ہے 30 پر 3000 علماء، بعض میں اور زیادہ، کئی ہزار علماء کا خون اس میں لگا ہے، پھانسیاں چڑھی۔ اب اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک سوال اس میں پیدا ہوتا ہے، اب یہ بات میں خلاصے کے طور پر اس لیے بولا تاکہ یہ بات بعد میں نہ رہ جائے۔ ہمیں ہندوستان آزاد ہوا بولتے ہیں، کیا کیوں لڑے کہتے فریڈم فائٹرز بول کو، وہ چند جنوں کے نام ہیں۔ 200 سال لڑنا کا تو کہتے ہیں میں ہونا، اب جس کے نام ہمیں لیتے ہیں انہوں 200 سال ہے انہوں کو، اب ہمیں ہندوستان میں انہوں فائٹرہ بول کو نامہ لکھتے ہیں نا، انہوں میں سے کس کے تو 200 سال ہے۔ پھر انہوں کیسا، انگریز کب آیا ہمارے ہندوستان میں، انگریز کب آیا، وہ تاریخ اگر معلوم ہوگی تب اندازہ ہوگا۔ ہمیں بس وہ 15 اگست معلوم ہے، 1940 پر 7 میں 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہو گیا، بس 2 باتوں میں کام ختم ہو گئی۔ کون بھی لڑے سو کہ تو گنے چنے کے چند نامے بچوں کو ذہنوں میں بٹھائے جا رہے ہیں، وہ بچوں کے ذہن میں تو 10-12 ہے گئے گی، بڑے لوگوں کے اس میں 2-3 جنے 600، ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو دوستو، یہ 200 سال لڑنے کے واسطے آدمی کی عمر کتنی ہونا اور کتنی طاقت ہونا، اگر لڑے سو انہوں چھے تو پھر شہید ہوئے سنوں کو، کس کا خون بہا، جس کے نامہ ہم لے رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے دوستو، دل میں دائیہ میرے پیدا ہوا، اللہ نے ڈالا کہ ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت ہو کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے 200 سال کیوں لگے، اتنی لاکھ جانیں کیوں لگی ہیں۔ جب آپ اپنے سے سوال کرو، جواب دو اس کا، کہ آپ کو بھی سوال ہونا نا کہ اتنا خون، ہمارے بزرگوں کا بہت خون بہایا کرتے، سولیاں چڑھے کرتے، تختہ دار پر لٹک گئے، اور دلی سے لے کر چاندنی چوک سے لے کر شاملی کا میدان، بعض تقریباً 80 کلومیٹر، کہا کہ کوئی جھاڑ ایسا نہیں جس میں کسی عالم کی ناش نہ لٹکتی ہو۔ یہ سب بھی کئی کو، یہ سوال اصل ہے، اتنے قربانیاں ہمارے ادمیاں کئی کو دیے، ہمارے علماء اتنا خون کئی کو بہائے،
ہمارے علماء کی اور عوام کی، مسلمانوں کی اتنی جانیں کیوں گئی؟ یہ سوال کبھی پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا مزاج کیا بولے تو اللہ معاف کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی، مہینے کے حساب سے وہ مہینے میں کیا تو ہوا تو وہ سن لیتے، دوسرے مہینے میں اور ایک ٹاپک بولو۔ اب مثال کے طور پر ایک صاحب کو بولا بھائی آج کیا عنوان ہے، تو صاحب بولنے لگے آزادی کا ہے، تو ہوگا نا 15 اگست کے بارش ہوگا نا، تو ہمیں محرم کا سفر کا ربیع الاول میں، ربیع الاول کا ربیع الثانی میں، محمود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان میں رمضان کے بات آ، بقرعید میں بقرعید کے بات آ، یہ طے کر لے کو ہے، اس کے بعد وہ باتوں کی ضرورت بھی نہیں، وہ فکر بھی نہیں ہے۔ اب سبا مہینہ آتا تو ربیع الاول کا کس کا، یہ کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ٹیمپو میں کیا بولنا، اس کے بعد محمود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ آتا ہے، اب اس میں ہونا کا محرم آیا تو حضرت حسین، ایسا طے ہو جاتا ہے ہماروں میں۔ حالانکہ دوستو بات سمجھیں، آزادی کے لیے اتنی کوشش ہے، اتنی جانیں قربان، اتنا لہو بہا، اتنے دن لگے، سوال ہمارے اندر پیدا ہو آخر کیوں؟ ایک سوال آیا دل میں، پیدا ہوا نہیں، پیدا ہونا چاہیے۔ پہلی بات وہ گزشتہ کا بیان یاد رکھو، یہ میرا گاؤں ہے، میرا ہندوستان ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ محمود مدنی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر حضرت نے فرمایا، ایک بڑے ہندوؤں کے بڑے آدمی کا نام لے کر کہا، اس کو جتنا حق اس ہندوستان میں ہے اتنا حق مجھے بھی ہے، 1 انچ وہ مجھ سے آگے نہیں، 1 انچ اس سے میں پیچھے نہیں ہوں۔ جو اس وقت ہندوؤں کا بہت بڑا سردار سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت نے کہا اس کو جتنا حق ہندوستان میں ہے اتنا ہی 1 انچ کم میں اس سے نہیں ہوں۔ میں کا مطلب کیا، ہم اس ہندوستان میں، یہ جملہ دل کے کونے میں نہیں بلکہ دل کے بیچ میں نکلے کہ اس ہندوستان میں جسے ہم ہندو کہتے ہیں اس کا جتنا حق ہے اتنا حق میرا بھی ہے، وہ مجھ سے 1 انچ آگے نہیں، مجھ سے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہے، اس سے میں یعنی ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں۔ یہ بات طے شدہ بات ہے، آپ اس کو ذہن میں گاڑ لیں، ہرگز کم ہمتی کا شکار نہ ہو کہ یہ ان کا ہے۔ اچھا ایک بات کی وضاحت آئی ہے، یہ ہندوستان کہتے ہیں نا، اس میں ہندو ہے نا، وہ ایک بار دوسرے ساتھ بولنا بھول گیا، یہ ہندو کہتے ہیں نا، ہندوستان بولتے نہیں۔ اصل کیا معلوم یہ کس کا نام ہے؟ اب گرلا چوڑی ایک نام ہے، مثال سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، اب ہے کون تو وہاں گھوڑے ہے نہ گھوڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محلے کا ایک نام پڑ گیا۔ اب امین صاحب پالم ایسے کے نامہ پڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہندوستان کو جو لفظ ہندو آیا ہے، علماء کی تحقیق یہ ہے، ایک بات حضرت نوح علیہ السلام کی جو طوفان نوح ہوا، اس کے بعد جتنے لوگ بچے، نوح علیہ السلام کے اولاد میں ان کے پوترے کا نام ہند تھا۔ اس سے دنیا، اب وہ ٹیمپو پوری دنیا کیا ہو گئی، ڈوب گئی نہیں، طوفان نوح آیا تو سب ختم ہو گئے، 80 پر 2 لوگ بچے، اس میں چند جانور بھی بچے، جوڑے بھی بچے، تو کہا کہ اس میں سے ایک اولاد حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا ایک نام ہند تھا، اس سے اولاد نسل چلی تو یہ ہندوستان ہوا۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہو، وہ ہندوستان کا تو وہ پاپونا کا ہو، ہمیں کہا کہ اور ایک استان کے اور ایک بازو ملک کے، وہ بنا کب، اب ذرا بولو، وہ بنا کب، وہ ملک بنا کب، ذرا بھی ہمیں کام کرتا نہیں، ہم کسی کو جواب کیوں نہیں دے پاتے؟ اب اس میں جس کے سال 80 سال ہو گئے ہیں، اب ہندوستان کی آزادی مل کر کتنے سال ہوئے، 70 پر 9 سال ڈالو، 70 پر 8 کی، 70 پر 9 کی، 80 ٹوٹل کر لو، 80، جس کے 80 پر 5 سال ہیں انہوں کہاں سے آئے، سنو ذرا بولو، جب وہ ملک نہیں ہے جس کا ملک ہم نام تذکرہ لینے بھی سوچنا پڑتا ہے، جس کے 80 پر 5 سال یہاں ہیں اگر کسی کے،
اب ذرا بتاؤ 80 پر 5 سال پہلے وہ ملک تھا، تو لوگ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے آئے وہاں جاؤ؟ یہ کہاں کی عقل مندی؟ ہم کو بھی معلوم نہیں ہے، صحیح کہہ کے سمجھتے ہیں۔ دوستو یہ جو چلا وہ بات کی بات ہے، آپ یاد رکھ لیں یہ ہندوستان جو لفظ ہندو ہے، جیسے آپ کی سمجھنے کے واسطے یہودی کہتے نا، یہودی کون ہو؟ یہودی آگے تو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے 12 بیٹے، ان کے بیٹوں میں سے ایک کا نام یوسف ہے، یوسف علیہ السلام ہے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام ہے یہودا۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ بڑے بیٹے کا نام ہے یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹا؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹا۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا۔ بات سمجھ میں؟ تو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے غالباً بڑے بیٹے کا نام ہے، اس کا نام یہودا ہے۔ تو وہاں سے جو بات چلی تو اس قوم کو، اس قبیلے کو یہودی کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی دوستو ہند ایک تحقیق ہے، اور ہو سکتا ہے اور ایک تحقیق بھی ہو۔ تو یہ ہندوستان جتنا ان کا ہے اتنا 1 انچ بلکہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان میں اگر ہم کہیں لیں تو ان کے ہندوستان جتنا حق ہے اور ہم کو جتنا حق اس ہندوستان پر ہے 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ اب ہمارے مارکیٹ کے حساب سے دھاگے کا بھی فرق نہیں ہے، دھاگے کا بھی فرق نہیں ہے، اتنا جتنا ان کو ہے اتنا مجھے بھی ہے۔ ہاں محبت کے اعتبار سے گزشتہ جمعے کی تقریر یاد رکھو، محبت جتنی ان کو ہے اس سے کہیں زیادہ ہم کو ہے۔ میں آپ کو گزشتہ ایک چیز شاید بتایا یا نہیں، ہندوستان سے جو محبت ہماری ہے زندہ ہونے کی حالت میں بھی ہے، بات کی حالت میں بھی ہے نہیں۔ اب ایک سوال آپ سے، ہمارے بڑے لوگ کہاں ہیں؟ اب کہاں ہیں؟ بولو، جہاں ہمیں جانا ہے وہی ہے نہیں، قبرستان میں نہیں۔ اب کس کے تو دادا کو کھود کو دیکھے تو ہے دادا وہاں جامع مسجد کے بازو میں، پھر ہمارے بڑے وہاں ہے کہتے ہیں نا، کھود کو دیکھے تو نہیں ہے۔ ایک ایک قبر میں 10-10 دینا کو بھی دفنا کو ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اب ہمارے بابا لا دادا لا وہاں نہیں ہے، جا تو ہمیں عالم کا سورہ وہ سورہ پڑھتے رہتے نا، کیسا ہو؟ کبھی سوچے آپ ذرا غور کرے کہ اب وہاں کھودے مٹی کھودے تو وہ خبر میں کہتے ہیں کہ جنہیں کو گڑا کو ہے، دفنا کو ہے۔ اب ہمارے بابا یہاں 6 کو انوائٹ کو ہے، کھود کو دیکھے تو نہیں۔ علم کا سورہ کہاں پڑھتے ہیں تمہیں؟ علم کا سورہ پڑھ کو اللہ یا ثواب ہمارے باپ کو، ہمارے نانا دادا کو، ہمارے امی کو کہتے ہیں، کہاں وہاں کون ہے؟ وہ خبر میں کہتے جنہیں کو دفنا کو ہے نا، تو آپ کیسا بولو وہ سورہ پڑھنے کا؟ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بات کو یاد رکھو، ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان سے کتنی محبت ہے کہ ہم اس ہندوستان کی سرزمین میں ناپاک نہیں رہتے۔ کون تو ناپاک ہو گئے تو شریعت کیا بولتی ہے؟ رات کو ناپاک ہوئے تو اذان سے پہلے پاک ہو جاؤ، یہ ہماری شریعت بولتی ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر ہمیں ناپاک رہتے نہیں۔ ہمارا اسلام کیا بولتا ہے؟ ناپاک رہنے کو کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب تک رہے پاک رہتے ہیں، اور جب دفن ہوتے ہیں ناپاک کسی کو کرتے، ناپاک کسی کو دفن کرتے۔ اللہ اکبر، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ غسال دھلاتا ہے، اپنے ہاتھ میں دستانے پہن کر پیشاب بھی کراتا ہے، بیت الخلا بھی کراتا ہے، ناک میں بتی رکھ کر ناک بھی صاف کرتا ہے، کان بھی صاف کرتا ہے وہ جگہ، اور بیت الخلا کی جگہ کو بھی صاف کرتا ہے۔ اسلام کی محبت، جیسے ماں بچپن میں نہلاتی ہے ویسے بڑے ہونے پر غسال نہلاتا ہے، وہ بھی کیا کیا لگڑ کو نہلاتے ہیں۔ تو جب وہ پاک ہو کر زمین میں جاتا ہے، اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اب وہاں کون بھی نہیں نہ کہیں کو پڑھتے بولے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ سور بھوکیں گے، لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے باپ یہاں دفن ہے،
100 سال کے بعد قیامت آئی تو بھی یہاں سے جمر با اٹھیں گے. 10 جنے دفن ہوئے، 100 جنے دفن ہوئے، تو کہا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین سے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، جب ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے تو وہی زمین ہے. اس وجہ سے ہم جا کو وہاں پڑھتے ہیں، ورنہ وہ قبر میں کون بھی نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں دفن کر کو ہو گیا، لیکن ہم سورہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے باپ ہندوستان کی مٹی سے بنے، مٹی میں دفن، مٹی سے اٹھیں گے. تو دوستو یہ ہے ہندوستان سے ہماری محبت. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جلایا آپ کو جاتا ہے، آپ کی راکھ کو پانی میں بہایا جاتا ہے، پھر دوبارہ جنم امریکہ سے آپ آتے ہیں، بتاؤ آپ کی وفاداری بڑھ کر ہے یا ہماری وفاداری بڑھ کر ہے؟ خیر، اتنی محبت ہے تو اب یہ جنگ کیوں ہوئی، اتنے مظالم کیوں اٹھائے گئے؟ اب سوچو، اللہ نے کتنے مخلوقات پیدا کر کو ہے؟ 18,000 کو بولتے نہیں ہوتا چھے، 18,000 مخلوقات بولتے. اس میں اللہ نے 3 طرح کی مخلوق کو بنایا ہے. اللہ نے 3 طرح کی مخلوق کو پیدا کیا ہے. یہ کہ اس میں سے پہلے جمادات، اس کو یاد رکھو، اللہ نے 3 طرح کی مخلوق کو پیدا کیا ہے. پہلا کیا؟ جمادات، بولو جمادات. دوسری ہے مخلوق نباتات، بولو. تیسری مخلوق ہے حیوانات. یہ 3 بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. پہلی مخلوق جمادات. جمادات ایسی مخلوق ہے، ان کو کہا جاتا ہے وہ کسی جگہ ان میں حرکت نہیں، بڑھوتری نہیں. جیسے زمین آج 1 سینٹ ہے کہ تو 10 سال کے بعد کیسی رہتی؟ وہ کیا وہ بڑھتی نہیں؟ ایک پتھر کو لاکھوں آپ رکھے، 10 سال پہلے وہ پتھر کو رکھے ہیں، اب 10 سال گزرنے کے بعد کتنا بڑا ہوتا ہے وہ؟ پتھر ہے، زمین ہے، لوہا. کہا کہ اس کو جمادات کہتے ہیں، ان میں حرکت کیا بھی نہیں، جیسے ہے ویسے ہی رہیں گے، ان کے اندر احساس بھی نہیں. مثال کے طور پر لوچے تو ان کو کیا بھی فرق پڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے نباتات. نباتات کا تو کیا؟ زمین سے اگنے والی چیزیں، جیسے جھاڑ ہے، درخت ہے، پودے ہیں، اناج ہے. ان میں بڑھوتری تو ہوتی ہے، لیکن انہوں اپنے جگہ سے ہل کر دوسری جگہ نہیں جا سکتے. اور تیسری چیز ہے، تیسری جو مخلوق ہے اسے حیوانات کہتے ہیں. حیوانات کا تو کیا؟ حیات جس میں ہے، جاندار، جس کے اندر جان ہے، یہ تیسری مخلوق ہے. لہی الحیوان قرآن میں ہے. تو ہم سب کو حیوان کہتے ہیں، لیکن وہ آج گالی ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ کسی کو حیوان کہہ کے لوگ غصہ، یہ حیوان کہہ کیا کرنا؟ حیوان کا تو کیا؟ جاندار کو جس میں جان ہے اسے. جانور کہتے بھی انسان کو غصہ آتا ہے، حیوان کہتے بھی غصہ آتا ہے، پھر کیا بولنا بعد میں بات کی بات. تو حالانکہ حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر جان ہو. جانور کسے کہتے ہیں؟ جو جان رکھنے والا ہے. تو اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی. اب بات سمجھو، جمادات اور نباتات یہ 2 کو اللہ حیوانات کے خدمت کے لیے پیدا کیے. کسے؟ جمادات کو اور نباتات کو اللہ نے، یہ تیسری جو مخلوق ہے حیوانات، ان کے فائدے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. جمادات اور نباتات وہ غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں. مثال کے طور پر انسان لوہے کو لیتا ہے تو اس کو وہ پگھلاتا ہے. ان کب تو بھی لوہا بولا کہ ارے مجھے پگھلاؤ کو، مجھے ٹکڑے کرو کو، ایسا کبھی بولا ہے؟ نہیں. اچھا، کسی جھاڑ کو ہم کاٹنا چاہ رہے ہیں، کوئی جھاڑ ہمیں بولتا ہے کیا مجھے مت کاٹو؟ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ وہ غلام ہیں، وہ ان کے تابع ہیں. کس کے؟ حیوان کے تابع ہیں. انسان پتھر کو ٹکڑے کرتا ہے، کسی جگہ لگاتا ہے،
وہ وہیں پڑے رہتا ہے. مالک جاتے ہی دھوڑے کو نکل کو جاتا نہیں ہے. لوہا آپ جیسے چاہے ہمارے مارکیٹ میں دیکھو, ایک سیدھی بدی لاتے ہیں, اسے کیسے نقشے بناتے ہیں. کبھی لوہا ریورس نہیں بھی رہا. کہ کیوں؟ کہ مجھے مت کرو, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں غلام ہوں, میں اس کے تابع ہوں. ٹھیک ہے. اب جھاڑ ہے, ہم اکاڑتے ہیں, یہ جھاڑ کو اٹھا کو وہاں گاڑتے, کوئی جھاڑ اب تک یہ نہیں بولا مجھے یہاں کیوں گاڑ رہے. اب لیکن تیسری مخلوق جو حیوان ہے, چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو, ہتھی سے لے کو ہاتھی سے لے کو چونٹی تک, اتنا بڑا جانور اتنا چھوٹا جانور, لیکن اس کے اندر احساس ہے. یہ جانور, جان رکھنے والی مخلوق کسی کے تابع ہونا پسند نہیں کرتی ہے. اب ہاتھی ہے, اس کو تمہیں کیسا چاہے استعمال کرو, نہیں ہوتا ہے. وہ دفاع کرتی ہے. اس کو اگر پکڑنا چاہو, قید میں لانا چاہو, تو وہ جتنی طاقت ہے وہ سب کر کے وہ بھاگنا چاہے گی, آزاد رہنا چاہتا ہے. شیر ہو, چیتا ہو, ایک چھوٹی چونٹی بھی کیوں نہ ہو, آپ اسے پکڑ کے رکھو, رکھے گی, رہے گی, تل ملائے گی, وہ چھوڑو گے تو چلے جائے گی. کیوں؟ وہ آزادی چاہتی ہے, اس کے مزاج میں آزادی ہے. وہ کسی کے غلام بننا نہیں چاہتے. سانپ ہو, بچھو ہو, ہاتھی ہو, اور بڑے بڑے جانور, اور قربانی کے جانوروں کو دیکھو, جیسے بکرے کو اور جانوروں کو دیکھو, وہ کسی کے قابو میں نہیں آنا چاہتے, چھڑانے کو جانا چاہتے ہیں. ایک پرندہ بھی پنجرے میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے. آپ کھولو تو وہ اڑ کے جانا چاہتا ہے, وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. اسی طرح انسانوں میں چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ دودھ کا, اسے ایک چیز وہ پکڑا ہوا ہے, اس کے دودھ وہ چوس رہا ہے, اگر اس کے منہ سے دودھ نکالو تو وہ لڑے گا, احتجاج کرے گا. احتجاج کر تو کیا, وہ روئے گا, رو کر اپنی بات کو منوائے گا کہ میری چیز چھینی گئی. تو دوستو, یہ تین مخلوقات آپ ذہن میں رکھنے کے بعد, انسان اس کی فطرت میں آزادی اللہ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے, آزادی کس نے رکھی ہے؟ اللہ کی رکھی ہے. یہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. اللہ خود فرمائے, اللہ کو وہ شخص بڑا ناپسند ہے جو کسی مخلوق کی غلام گیری کرے. اللہ چاہتے ہیں کہ سب بندے میرے غلام بن کر جئیں. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. اللہ قرآن میں خود مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مثال دی, مثلا عبدا مملوکا, کہ ایک ایسا غلام ہے جو کسی کے نیچے رہ رہا ہے. لا يقدر على شيء, وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. پھر اللہ قرآن میں آگے فرماتے, وَمَنْ رَزَقْنَاهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ. اللہ فرماتے ہیں, اور ایک بندہ ہے جس کو میں نے خوب دیا, وہ چھپا کر دکھا کر بہت کچھ خرچہ کرتا ہے, سِرًّا وَعَلَانِيَةً هَلْ يَسْتَوُونَ. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ غلام بھی آزاد برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ یہ نہیں چاہتے کہ بندے میرے غلام گیری کے بغیر کسی مخلوق کے غلام بن جائے, یہ اللہ کو پسند نہیں. تو ہمارے بزرگوں نے یہ جو قربانیاں, یہ جو جانیں قربان کی ہیں, یہی یہ سوچ تھی کہ یہ انگریز کے غلام نہ رہیں. انگریز 1608 میں, ایک روایت میں 1601 میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی. اس وقت دیکھ لو کب سے, 1608 میں, ایک روایت میں 1601 میں کہا کہ برطانیہ سے انگریز یہاں آئے, جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی, اسے درخواست پیش کی کہ ہم یہاں کچھ تجارت کرنا چاہتے ہیں. جہانگیر بادشاہ کا دور تھا, اس نے اجازت دی. اب وہ لوگ اس
انڈیا کمپنی کے نام سے یہ کمپنی یہاں شروع کیے، اور وہاں سے وہ لوگ برطانیہ سے مال کے بہانے ہندوستان میں الائچی، لونگ وغیرہ خوشبو کی چیزیں بکتی تھی، وہ یہاں سے لے جانے کے لیے اور وہاں سے اپنا مال یہاں لانے کے اس بہانے سے وہ لوگ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ داخل ہو کر دھیرے 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 قبضہ کرتے گئے، وہاں سے لوگ آئے اور وہاں سے ہتھیار لائے گئے۔ تو دوستو اس کے بعد سب سے پہلے انگریز میں مغل بادشاہوں نے ان سے جنگیں کی، بعد میں وہ لوگ قابو پائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس وقت بھی ان لوگوں نے جنگیں کی، ہار گئے۔ اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے معافی وغیرہ کے بعد پھر ان کا کاروبار شروع ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ آخری میں دوسری مرتبہ جب جنگ ہوئی تو مغل بادشاہوں کی شکست ہوئی، وجہ یہ تھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے لیے سر درد، کہا کہ کلکتہ کے، بنگال کے سراج الدولہ، انہوں نے ان سے جنگیں کی۔ وہ جب دنیا سے چلے گئے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کی۔ جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو اب انگریزوں کی طاقت بڑھی۔ جب اس وقت انگریز نے کہا تھا اب سے ہندوستان ہمارا ہے، اس کے بعد جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اب کوئی جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے وہ سب وہ کمپنی کے حوالے ہو گئے، ان کو ٹیکس دے کو جینے لگے، اپنے ملک کی بادشاہت سلامت رکھ لیے۔ اور مغلیہ سلطنت جو قلعہ ہے، لال قلعہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ اس وقت علماء اٹھے اور اس جنگ کو شروع کیا۔ 200 سالہ جنگ ہے۔ پہلے کے 100 سال میں علماء اور مسلمان ہی شہید ہوئے۔ اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل سے آ کر یہ مشورہ کیا کہ 100 سال سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں، اب جو جنگ ہوگی برادران وطن یعنی اوروں کو بھی لے کر ہم جنگ لڑیں گے، تب یہ جنگ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ان کے مشورے پر دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے قائم کر چکے تھے بزرگان دین، اور اس کے بعد 1919 میں جمعیت العلماء بنی۔ اس کے فنڈ سے، اس کے پلیٹ فارم پر گاندھی نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی اور بہت سے اس کے بعد اور لوگ بھی شریک ہوئے، اس میں ہندو بھائی بھی برادران وطن شہید ہوئے اور شریک بھی ہوئے۔ اس کے بعد پورے مجاہدوں کے بعد 200 سال کی محنتوں کے بعد کہا کہ 1940 پر 15 اگست کو یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا۔ آخری بات، وقت ختم ہو۔ اب آزاد کیوں کریں، اتنی جانیں کیوں بھائی؟ تاکہ آزادی سے ہم اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ جسم، یہ بندہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا، صرف خدا کی غلامگیری اس کو حق میں ہے۔ تو وہ اگر انگریزوں کے تحت میں ہوتے تو خدا کی غلامگیری نہیں ہوتی، انگریزوں کی غلامگیری ہوتی۔ اس لیے اتنی جانیں بھائی۔ اب آخری بات کہ فائدہ کیا، آزادی کر کو ہمیں کیا فائدہ؟ دوستو 2 فائدے ذہن میں رکھیں۔ آج جو مسجد میں بیٹھ کو ہم اتنے بیان سنتے ہیں، ہمارے مسجد الگ ہے اور ہمارا پردہ الگ ہے، ہمارے قرآن پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے وضو، ہمارا دین، ہمارا جو اسلام، اس کے ساتھ ہم باقی ہیں، یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ قربانیاں نہیں ہوتی تو ہم ایسے آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک بات اور ایک ذہن میں لوگوں کی آتی ہے، حضرت اتنا محنت کرے سنو، ہمارے بھی کیا تو پوسٹر دلائی جانا اوپر ہے، پرائم منسٹر پوسٹا، وہ پوسٹا سبھی دلائی جانا، وہ دلائی نہیں سکا، انہوں کرے کہتے، انہوں حکومت کرتے ہیں۔ دوستو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، بزرگا یہ ہندوستان آزاد کرا کو لوگوں کو دے کر یہ لوگ قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے چلے گئے۔ اگر نہیں تو ہندوستان آزاد ہوتا، قرآن اور حدیث دنیا میں نہ پھیلتا۔ بزرگا یہ کرا کو، یہ کام تمہیں کرو کہ ان کاموں کے لیے
قرآن اور حدیث اور اسلام کی حفاظت کے لیے یہ بزرگان دین لگ گئے. تو دوستو یہ اتنی دور تک یہ نتیجہ آیا. تو آپ ذہن میں رکھ لیں ہندوستان ہمارا ہے جو خون بہا اس کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے اب آزادی سے عبادت کے لیے اللہ ان تمام شہداء کو تمام امت مسلمہ کی طرف سے نعم البدل عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس ہندوستان کا رہ کر اللہ کی آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.